ایک ایسی آگ میں کود چکا ہوں جس سے مجھے نہیں پتا مجھے کیا ملنے والا ہے۔ ہمراہ ڈرامہ 2025 کے سب سے زیادہ متوقع پاکستانی ڈراموں میں سے ایک تھا، جس نے نشر ہوتے ہی ناظرین کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ لیکن اس ڈرامے نے کون کون سی غلطیاں کی؟ ڈرامہ جو کہ پہلے سے ہی انتقام، محبت اور رازوں سے بھرا ہوا ہے، جیسے کہ فیروز کے پر اسرار کردار کے پیچھے کون سا بڑا راز چھپا ہوا ہے اور عائزہ خان کی زندگی کیوں خطرے میں ہے۔ آئیے ڈرامہ کی گزری ہوئی ایک ساتھ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، آگے آنے والی سٹوری کی پیش گوئی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ اس ڈرامے کو کس نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ فیروز خان ایک بار پھر ہمراز کے ساتھ واپس آئے ہیں اور جس طرح کا کم بیک کیا ہے وہ بہت ہی کمال ہے۔ فیروز خان جارحانہ انداز اور گینگسٹر سمائل اور سٹائل ایکٹنگ کے ساتھ اپنا کردار انتہائی خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں، جو کہ ڈرامے کی پذیرائی کو ایک الگ لیول پر لے جائے گا۔ اگر ڈرامے کی گزشتہ ایک ساتھ کی بات کریں تو ڈرامے کے سٹارٹ میں ہی سارا اور احمر کی محبت دکھاتے ہیں، جن کی بہت جلد شادی ہونے والی ہوتی ہے۔ سارا کو اس ڈرامے میں چلبلی سی اور چھوٹی بچی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ نو ڈاؤٹ وہ ایکٹنگ کی بادشاہ ہیں اور جیسے بھی رول دیا جائے وہ اس کو بخوبی نبھاتی ہیں۔ اس کے بعد فیروز خان یعنی سائم کو دکھاتے ہیں، جو کہ اس کہانی کا مین لیڈ رول ہے، جس کو اپنے بھائی فراز سے بہت شدید بلکہ ایکسٹرا آرڈنری محبت میں مبتلا دکھاتے ہیں، جس کے ویورز کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ بھائی بھائی کے درمیان محبت نیچرل بات ہوتی ہے، مگر اس کو اتنا زیادہ بڑھا کر دکھایا جانا وہ عجیب تھا۔ خیر، کہانی کی بات کریں تو پہلی قسط ویورز کے لیے ایک سسپینس اور کیوریوسٹی پیدا کرنے میں کامیاب تب ہوئی جب سارا کا کردار مشکوک اور ڈبل کراس والا دکھایا جاتا ہے، کیونکہ سارا احمد سے محبت اور شادی کرنے والی ہوتی ہے اور دوسری طرف فراز سے ملنا اور ویڈیو کالز کرتے ہوئے دکھائی جاتی ہے، جو کہ دیکھنے والوں کے ذہن میں ہزاروں سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن دوسری ہی قسط نے جہاں مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنا تمام سسپینس اور کیوریوسٹی کھو دی ہے، کیونکہ ویری نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ راز کھول دیا جاتا ہے کہ دراصل سارا ایک نہیں بلکہ ایک ہی نام کی دو الگ الگ لڑکیاں ہیں۔ سارا فراز سے محض ایک ڈیر پورا کرنے کے لیے مل رہی ہوتی ہے، جبکہ دوسری سارا سے فراز چھپ کر نکاح کر چکا ہوتا ہے اور اس کے بھائی فراز کو دیکھ لیتے ہیں اور غیرت کے نام پر فراز کو گولی مار دیتے ہیں، جبکہ سارا کو اس کی ماں جلا دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈرامے کے آخری سینز پہلے دکھا دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ راز کہ سارا ایک ہی ہے یا دو الگ الگ، یہ کہانی کے آخر میں پتہ چلتا، کیونکہ اب سائم جو بھی سارا پر ظلم کرے گا تو ہمیں اتنا کہانی کا مزہ نہیں آئے گا۔ اگر اس کی غلطیوں کا جائزہ لیا جائے تو مجھے اس ڈرامے کے بیک گراؤنڈ میوزک اور کیمرہ ایکشن اس طرح کا نہیں دکھایا گیا جیسا اس ڈرامے کے ٹیزرز دیکھ کر ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یا جیسا خانی ڈرامہ میں دکھایا گیا تھا۔ ایکشن بھی بہت سمپل طریقے سے دکھائے گئے ہیں۔ دوسری طرف جہاں فیروز کی اپنے بھائی سے اتنی محبت دکھائی گئی، اس کے مرنے پر اس نے اتنا ریئیکٹ نہیں کیا کہ بھائی کے لیے تڑپے گا، اس کو دیکھنے کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگے گا اور جب تک خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لے گا یقین نہیں کرے گا۔ لیکن سائم آرام سے آ کر بیٹھ جاتا ہے، قانونی کارروائی کرنے کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ فراز کو مرا ہوا دیکھ کر اس پولیس والے کا سامیہ سے پوچھنا کہ میم کیا آپ جانتی ہیں اس کو؟ مطلب کہانی کے مطابق فراز کوئی 10 دفعہ اس پولیس اسٹیشن میں گیا ہوگا اور پولیس نے محض ایک کال پر سارا کو گرفتار کر لیا، جبکہ پولیس چاہے تو مکمل ڈیٹا اور ریکارڈنگ نکلوا سکتی ہے کہ کب کہاں کتنی بات ہوئی اور میسیجز کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ ڈرامے کے مطابق آخری کال اصل سارا کو کی گئی تھی، جبکہ ہماری سایہ نے بس مسڈ کال کی تھی، وہ بھی محض نمبر لینے کے لیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بس ایک مسڈ کال پر کسی کو قاتل مانا جا سکتا ہے جس پر آج سے پہلے کبھی بات ہی نہ ہوئی ہو؟ اور سارا کا وہ جیل والا سین جس میں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے اور ساری کہانی بتا رہی ہوتی ہے کہ میں وہ سارا نہیں ہوں، تو کیا سائم کو ایک بار بھی نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور سارا بھی تو ہو سکتی ہے؟ I don't know but in my opinion ایسی بہت سی چیزوں کی کمی تھی۔ خیر، اوور آل کے سب ہی کردار اپنا رول بہت خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں اور سارا کی شامت اب آنے ہی والی ہے اور اس کی زندگی خوشیوں سے غم میں تبدیل ہونے والی ہے اور ہو سکتا ہے کہ سارا کی ماں نے سارا کو جلایا نہ اسے بچانے کے لیے گھر سے بھگا دیا ہو۔ اس ڈرامے کو معروف پاکستانی ہدایت کار فاروق رند نے ڈائریکٹ کیا ہے، جو اس سے قبل ہم ٹی وی ڈرامہ سیریل عشق مشکل کے لیے پسند کیے گئے تھے۔ کہانی مسما نوشین نے لکھی ہے اور ڈرامہ اسد قریشی اور عبداللہ قادوانی نے 7 Sky انٹرٹینمنٹ پروڈکشن کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ آپ کو ڈرامہ ہمراز کیسا لگ رہا ہے اور کیا یہ ڈرامہ سپر ہٹ ہو کر نئے ریکارڈ بنا پائے گا؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔